MLC نصیر احمد اور عبد الجبار کے خلاف کارروائی۔ کولار ضلع کے KGF میں ہوا پروگرام، علماء کرام نے صدائے احتجاج بلند کیا، کانگریس پارٹی کے فیصلے کی مذمت۔ انجمن اسلامیہ KGF کے تحت ہوا اجلاس عام، KGF اور کولار کے علماء کرام نے کیا خطاب، کانگریس پارٹی کو دی وارننگ۔ کانگریس پارٹی فوری طور پر اپنا فیصلہ واپس لے، نصیر احمد اور عبد الجبار کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھے۔ 2023 کے انتخابات سے قبل کانگریس پارٹی نے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے۔ انجمن اسلامیہ KGF کے اجلاس میں علماء کرام کا بیان۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ اسی کے ذریعے اس کے بعد میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے عجیب عجیب باتیں دیکھنے میں، دکھانے میں، بولنے میں آ رہی ہیں کہ ہمارے بڑے حکمرانوں پر کانگریس حکومت نے ایک ناانصافی کا قدم جو اٹھایا ہے، اس پر پورے ریاست کرناٹک میں مسلمانوں میں ایک غم، ایک بے چینی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، 3 سال پہلے کانگریس حکومت نہیں تھی، کانگریس حکومت کو اقتدار پر لانے کے لیے کیا کیا محنتیں نہیں ہوئی، کیا کیا کوششیں نہیں ہوئی، آپ لوگ جانتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھایا گیا، متحد کیا گیا، ایک پلیٹ فارم پر لایا گیا اور بڑے اقتدار پر، اقتدار کی کرسیوں پر ان لوگوں کو بٹھایا گیا۔ آج دیکھنے میں چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کانگریس 3 سال پہلے اقتدار پر آنے سے پہلے اس کے کیا کیا وعدے تھے۔ ہم نے اپنے مسجدوں کے محراب پر لوگوں کو سمجھایا ہے، کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ بعض سیاست میں اب آئے ہوئے چند افراد کہتے ہیں کہ سیاست میں علماء کا کیا کام ہے۔ ارے نادانوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس میں علماء کی کیا محنت تھی، کیا کوششیں تھی، کیسے لوگوں کو متحد کیا، ایک پلیٹ فارم پر لایا، اور بڑے بڑے وعدے تھے جیتنے سے پہلے۔ ہمارے اس تعلق میں بھی جیتنے سے پہلے بڑے بڑے وعدے تھے، ریاست کرناٹک میں بھی بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے۔ جب جیت کر اقتدار پر آ کر 3 سال گزر گئے لیکن ہمارے آج تک کوئی وعدے پورے نہیں ہوئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ پتہ نہیں ایک سازش ہے، یہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہم حکومت ریاست سے درخواست، ایک اپیل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، جو نظر اندازی کا کام چل رہا ہے، اسے فوراً روک دیا جائے۔ دعوت گروہ کا رزلٹ ابھی نہیں آیا آپ حضرات کے سامنے، آنے کے بعد کچھ مقدمات کیا جائے، ابھی نہیں آیا۔ ایک کے اوپر ہوا، الحاج عبد الجبار صاحب کے اوپر کارروائی ہوئی، اس کے بعد الحاج نصیر احمد صاحب کے اوپر کارروائی ہوئی، اور بہت سارے لیڈروں پر ان لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہوں گے الحاج ضمیر احمد صاحب کی طرف بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ یہ مسلم قائدین پر یا مسلم قوم پر ناانصافی کا بہت بڑا دھبا ہے جو آج لگ رہا ہے۔ الیکشن ہے اور آپ بادل کوٹ کو بھیج رہے ہو، اور ماشاءاللہ یہ 5 لوگوں کی کمیٹی بنا کر وہاں پر کام کرنے کے اعتبار سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور آپ وہاں پر مسجد کی جا رہے، علماء سے بھی مل رہے، ہماری دین سے بھی مل رہے، نوجوانوں سے بھی مل رہے، اور باقاعدہ آپ وہاں پر اچھی طریقے سے کام کر کے آ کر پھر CM کے کابینٹ پر بیٹھ کر آپ کہہ کر جا رہے کہ الحمدللہ 8,000 سے 10,000 تک کی انشاءاللہ لیڈنگ میں ہم باگل کوٹ کے اندر جیتیں گے۔ یہ بھی آپ لوگ وہاں کی رپورٹ دے کر واپس آ گئے۔
اب داون گیرے کا جو مسئلہ ہے وہ نہیں وہ داون گیرے کا مسئلہ. ہاں پارٹی کا ایک اصول ہے, وہ پارٹی کا یہ اصول ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد خاندان میں سے کسی کو دینا. ہاں آپ کا یہ اصول ہم قبول کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر آپ کی پارٹی میں باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو دینا ہے, ہاں آپ دے سکتے ہیں. مگر ایک بات آپ یاد رکھیے, باگل کوٹ میں باپ مرا تو بیٹے کو دیا, ٹھیک ہے. اور داون گیرے میں باپ مرا تو آپ بیٹا تو پہلے سے منسٹر ہے, بہو جو ہے ایم پی ہے, اور آپ جو ہے ایم ایل اے کے لیے پوتے کو چن رہے ہیں. یہ آپ کا کہاں سے اصول, پہلی بات. اور دوسری چیز, چلو اگر آپ داون گیرے کے اندر ان کو دے دیا, پہلے آپ علماء سے یہ کہے تھے کہ انشاءاللہ وہاں پر 80 پر 5,000 مسلمان داون گیرے کے اندر ہے, اکثریت مسلمانوں کی ہے. ہم نے آپ کے پاس ایک بات یاد رکھ لیجیے, 135 سیٹوں کے اندر 9 ایم ایل اے مسلمانوں کے ہیں. کبھی ہم نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ 1 کروڑ مسلمان ہے جہاں ہماری اکثریت ہے, ہم نے وہاں پر فرماتے ہیں کہ ایک جہتی کے لیے, یعنی گنگا جمنا تہذیب کو باقی رکھنے کے لیے, یعنی یہ جو دلت ہے, مسلمان ہے, عیسائی ہے, اور جتنے بھی برادر وطن ہے, ان سب سے مل کر ہم نے کبھی ہم نے یہ نہیں مطالبہ کیا کہ ہمارا ہمیں ایم ایل اے چاہیے, ہمارا مسلمان کینڈیڈیٹ ہمیں چاہیے. جب آپ کسی کو بھی لے کر آئے, متحد ہو کر ہم نے ووٹنگ کی اور ماشاءاللہ ہم کام کرتے رہے. ایک چیز ہم نے آپ سے مانگی کہ جہاں 80 پر 5,000 مسلمان ہیں, اگر آپ اکثریت کو دیں گے, حالانکہ اگر آپ اکثریت کو دے دیں گے تو ایک کانگریس پارٹی کے اعتبار سے ایک مضبوطی آ جائے گی. اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری میرا میں کانگریس سے آخری میرا الیکشن ہے, اس کے بعد میں مائنارٹی کو سیٹ دے دوں گا. یہ مرنے سے پہلے اس نے اس نے کہا بھی تھا کہ یہ میرا آخری الیکشن ہے, اس کے بعد مائنارٹی کو دے دوں. اتنی بات وضاحت ہونے کے باوجود آپ نے اس طرح نہیں کیا. اب میں آپ سے ایک سوال یہ ہم نے پارٹی سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے علماء اور جتنے بھی عمائدین اور جتنے بھی ماشاءاللہ شہر کے جی ایف کے مسلمان اور جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آج سے یہ مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایک گھرانے کے لیے آپ نے 1 کروڑ مسلمانوں کی قربانی دی. ایک گھرانے کے لیے, ایک گھرانے کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کتنے 1 کروڑ مسلمان, اور کیسے آپ نے نفرت 1 کروڑ مسلمانوں کے دلوں کو توڑا. آپ نے سب سے پہلے قانون پاس کی, یعنی آپ نے جو ہے نا راتوں رات ایک فیصلہ لے لیا. حالانکہ یہ فیصلہ آپ کا اتنا غلط تھا کہ آپ نے فیصلہ لے لیا, مگر آپ جب سوچنا چاہیے تھا کہ ایک بندہ جو 50 سال سے اس پارٹی کے اندر کام کر رہا ہے, کبھی اس پارٹی کے اندر اس پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے 50 سالہ زندگی لگائی, کبھی نہ بکا, نہ کبھی کے سامنے جھکا, نہ کبھی کمپرومائز ہوئی, ہر اعتبار سے ہمیشہ اس پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے. اور اس وقت الیکشن ہوا 2023 کے اندر, چکبلاپور ضلع ہو یا کولار ضلع ہو یا بنگلور شہر, یعنی بنگلور کے اندر جہاں یعنی پورا شہر لے کر, یا اسی علاقے میں بلگام تک سے لے کر میسور تک, جہاں پر علماء اکرام کو جمع کرنے میں کسی کا ہاتھ تھا تو وہ الحاج مسیح صاحب کا ہاتھ. اور سب سے بڑی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے مجھے کہ اس موقع پر انہوں نے محنت کی اور 50 سالہ وقت انہوں نے اس پارٹی کے اندر لگایا. اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں پارٹی کے کتنے بڑے وہ لیڈر جو منسٹر رہے اس پارٹی کے, مگر جب مخالفت پر اس پارٹی کی مخالفت پر آئے, یڈیورپا کے بیٹے کے لیے انہوں نے کانفرنس کے اندر یعنی میڈیا کے اندر کھلا اعلان کر کے ہم ان کے ساتھ دینے کے اعتبار سے کیا. اس وقت آپ کا قلم نہیں اٹھا, اس وقت راتوں رات فیصلے نہیں آئے, اور اچانک ایک داون گرا کا جو نئی الیکشن ہے, اس الیکشن کی وجہ سے آپ فوراً فیصلہ کر کے 1 کروڑ مسلمانوں کے دل کو دکھایا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں, آج ہماری خاموشی دیکھ رہے ہیں, مگر ایک وقت آئے گا جب 2028 آئے گا تو ہماری اصلی چہرے کو بھی آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جائیں گے اور ہمارے علماء کہاں سے فیصلہ لیں گے. یہ ہمارے جتنے بڑے علماء جنہوں نے کانفرنس کی نا, ایسے ہی نہیں کانفرنس
انالیسس کی. ہمارے علماء نے دیکھا کہ آج یہ ہمارے قائدین اور ہمارے لیڈروں پر حملہ کر رہے ہیں اور آگے چل کر یہ کیا کیا لے کر آئیں گے, آگے چل کر یہ کیا کیا کریں گے. اور فرماتے ہیں کہ پہلے لوگ کہہ رہے تھے, دوسری پارٹیاں کہہ رہے تھی یہ تمہیں دھوکہ دیں گے, مگر ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ دھوکہ نہیں دیں گے. کہنے لگے دھوکہ دیں گے. وہ لوگ کہہ رہے تھے بتاؤ پورے ہندوستان کے اندر اس پارٹی کہاں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو تلنگانہ, اور تلنگانہ کے اندر جو پارٹی بنی ہوئی ہے وہاں پر جانے والے کون؟ میں یہ ہائی کمانڈ سے کہنا چاہ رہا ہوں, یہی الحاج نصیر صاحب اور اسی طریقے سے یہ عزت ضمیر صاحب رات کو جا رہے ہیں, ایک ہفتہ وہاں رہے اور وہاں جا کر مسلمانوں کو, علماء کو متحد کیا اور ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے اور تمام نے بھر بھر کر مسلمانوں نے ووٹ دیا, جس کی بنیاد پر تلنگانہ کے اندر کانگریس آئی. اور دوسرا وہ کرناٹکا ہے جہاں مسلمانوں نے بھر بھر کر ووٹ دیا, جس کی وجہ سے 135 سیٹوں پر آپ فائز ہوئے اور سی ایم کی کرسیوں پر آپ بیٹھے. مگر اس کے پیچھے اگر کوئی محنت کرنے والے تھے تو فرمایا کہ وہ ہمارے الحاج نصیر صاحب تھے, جنہوں نے علماء کے پاس بار بار بیٹھک کی, جس کی بنیاد پر ماشاءاللہ یہاں پر اس طریقے سے ایک ماحول بنا, لوگ پارٹی مضبوط ہوئی. مگر آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وہ تھا جو بڑے بڑے لیڈروں نے بڑی بڑی غلطیاں کی, وہاں آپ نے معاف کیا, آپ نے وہاں پر معاف کیا. اور مگر جیسا کہ میں نے ایک مثال سے یہ بیان کیا کہ یڈیورپا کے بیٹے کے لیے وہی آدمی داون گیرے کا یعنی ایم ایل اے وہاں جا کر اعلان کرتا ہے اور باقاعدہ اعلان کر کر یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کے بیٹے کو ووٹ کرو. یہ غلطی نظر نہیں آئی اور فرماتی ہے وہاں نہیں جانے کی وجہ سے غلطی نظر آئی. ایک بات عرض کرتا ہوں, میرے علماء بیٹھے ہوئے اور تمام کرناٹکا کے علماء کی طرف سے میں یہ بات تمام کرناٹکا کے علماء کو یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ان کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یعنی جب اس وقت نصیر صاحب الحاج نصیر صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ جائیے داون گیرا, جب داون گیرے کو جانے کا نام آیا تو جب یہ جا رہے ہی تھے کہ ہمارے جو یعنی تنویر ہاشمی صاحب کا ایک فون آتا ہے, اس فون کے اندر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ داون گرے میں جا رہے ہو تو ہماری لاشوں پر سے گزر کر جا رہے ہو, ہماری میت پر سے گزر کر آپ جا رہے ہو. فرماتے ہیں کہ بھائی 25ویں یعنی لیلۃ الجائزہ کی رات جہاں کھرگے صاحب بھی آئے تھے اور اسی طریقے سے یعنی کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر بھی آئے تھے اور اسی طریقے سے ہائی کمانڈ کے لیڈرز بھی وہاں آئے ہوئے تھے, جہاں علماء کی مجلس عید کا دن, یہی جو عید الفطر آئی نا, اس رات لیلۃ الجائزہ کے اندر, اس رات کے اندر تمام علماء کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمیں مسلمان سے یعنی وہ سیٹ جو ہے آپ مسلمان کو دیجیے. تو انہوں نے کہا ہم سوچیں گے, ہم بیٹھیں گے, ہم مذاکرہ کریں گے. تو یہی سیٹ پر لڑنے کی وجہ سے آپ نے راتوں رات فیصلہ کر دیا. ایک مسلمان کی سیٹ کے لیے جب ایک قائد لڑ رہا ہے, ایک لیڈر لڑ رہا ہے, تو آپ فیصلہ کر دیے. تو آپ بتاؤ ایک گھر کے لیے 1 کروڑ مسلمانوں کو دل دکھانا ان کو منظور ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ہے کہ ہم سوچیں گے, یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جب آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں تو پھر آگے ہم بھی سوچیں گے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ پہلے تو ایک فرماتے کہ پہلے چاہے ہمارے اسی شہر کے KGF کے رہنے والے جناب نصیر احمد صاحب ہوں, جناب عبدالجبار صاحب ہوں, ہمارے ضمیر احمد صاحب ہوں, اور بھی ہمارے جتنے مسلم لیڈر ہیں ان کے تعلق سے سوشل میڈیا میں اور میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری غلط باتیں پھیلائی گئی, جس کے ذریعے سے آج جو پارٹی حکومت میں ہے, آج جو پارٹی پاور میں ہے, جو لوگ آج حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی. ہم کو یہ بات ایسے لگ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ہم اس بات کو, اس احتجاج کو درج کرنے کے لیے آج ہم یہاں علماء کرام کی زیر سرپرستی یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارے شہر کے پورے عمائدین, لگ بھگ پورا شہر کا پورا بڑا مغز یہاں پر جمع ہوا ہے. سب لوگوں کی ایک ہی بات اور سب اس بات پر متفق ہیں, ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے, جو معاملہ غلط ہوا ہے. اس کے لیے حکومت میں جو لوگ ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں اس پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو ان کے عہدوں پر بحال کیا جائے.
انہوں نے پارٹی کے لیے قوم کے لیے کتنی خدمت کی. کانگریس پارٹی کے لیے ہم جناب نصیر احمد صاحب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے. 40 سال کا انہوں نے 40-45 سال تک پارٹی کے لیے کانگریس کے لیے انہوں نے خدمت کی ہے. وہ اپنی پوری زندگی اس کے لیے انہوں نے لگا دی. عبدالجبار صاحب کی آپ سے ان کی سیاست کے لیے آپ اٹھا کے دیتے تھے, پوری زندگی انہوں نے پارٹی کے لیے لگا دی, کانگریس پارٹی کے لیے. اس لیے ہم سب اسی احتجاج کو درج کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے سامنے مہمان بھی آئیں گے, اکثر علماء کرام آئے ہوئے ہیں, اور بھی ہمارے بڑے علماء کرام جلد تشریف فرما ہوں گے. اب حضرات سے درخواست ہے کہ 5 گھنٹے کا مسئلہ ہے, آپ حضرات اطمینان کے ساتھ تشریف فرما ہوں. ہمارے میڈیا کے حضرات سے بھی درخواست ہے, انشاءاللہ 8:30 بجے تک پورا ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا. ابھی میں ہمارے اس پروگرام کو باقاعدہ ہو گئی. حالیہ انتخابات کے اندر باغلکوٹ اور داونگیرہ کے اندر جو باتیں آئی, اس سلسلے میں اتنا بڑا مسئلہ پورے صوبہ کرناٹک میں پیش آیا. آپ اسے کوئی نوٹس دے کر جواب پوچھ لیے ہوتے, آپ اسے بلا کر پوچھ لیے ہوتے. ہم تک جو آپ کے بارے میں باتیں آئی ہیں اس میں صداقت کتنی ہے, اس کے اندر ان باتوں کے اندر جو ہے صداقت ہے کہ نہیں ہے, یا افواہوں کے ذریعے وہ باتیں ہم تک پہنچی ہے. بغیر کسی تحقیق کیے آپ نے لوگوں کو باتیں سن کر آپ نے 2 لیڈروں کو اپنے اقتدار سے ہٹا دیا اور ان کے عہدے سے ان کو سبکدوش کر دیا. آزادی سے لے کر اب تک ہمارے بہت سے لیڈروں کو الگ کیا گیا. ہم خاموش رہے اس بنا پر کہ ہمارے ملک کے اندر انتشار نہیں چاہیے, ہم اتحاد چاہتے ہیں. لیکن جب قانون سر سے اونچا ہو گیا, ہم نے دیکھا کہ اگر اب ہم بیدار نہیں ہوئے, ہو سکتا ہے کہ آنے والے حالات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہمیں الیکشن کے وقت یتیم بچے کی طرح ہمارے ساتھ جو ہے محبت و شفقت کا معاملہ کرے. الیکشن کا وقت ختم ہوتے ہی ہمیں بے سر و سامان کسی راہ کسی چوراہے پر چھوڑ دے. ہم اپنے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اب ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں. اب ہمیں اپنے حق کی لڑائی لڑنی ہے. اسی حق کی لڑائی کے واسطے ہم اپنا جو ہے دکھ ویکت کرنے کے لیے, ہم اپنے تکلیف کا اظہار کرنے کے لیے اپنے شہر کے تمام لوگوں کو جمع کیا کہ کانگریس کے بڑے لیڈروں کی طرف سے ہمارے قائدین کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہمیں پسند نہیں ہے. ہم اسی سلسلے میں اپنی ناراضگی, اپنے غم کو, اپنی پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہٹا دیتے ہیں, یہ ظلم ہے. اس لیے جو ہے ہمارا یہاں پر جمنے کا مقصد یہی ہے فتنہ ڈالنا, فرقے ڈالنا, جدائی کرنا, توڑنا سب نہیں. ہمارا مقصد ہمارے ریاست میں اتحاد ہو, اتفاق ہو, سب بھائی بھائی مل کر زندگی گزارے, ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آپس میں مل جل کر زندگی گزارے. ہمارا مقصد وہ ہے. تو ہم سب مل کر یہی مطالبہ کر رہے ہیں حکومت کرناٹک سے, ہائی کمان ملکارجن کھڑگے ہو, یا سونیا گاندھی جی ہو, یا راہل گاندھی جی ہو, یا پرینکا گاندھی جی ہو, کانگریس کے جتنے بھی ہائی کمان ہیں ان لوگوں سے ہماری یہی درخواست ہے جو ریاست کرناٹک کے اندر جو ناانصافی ہوئی ہے, مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو عہدہ دے کر چھین لیا گیا ہے, وہ غلط ہے. ہم سب بے زبان ہو کر کہتے ہیں وہ غلط ہے. اس لیے تمام سے درخواست یہی ہے, ہائی کمان سے بھی درخواست ہے, اور ریاست کرناٹک کے کانگریس کمیٹی سے بھی درخواست یہی ہے کہ جو عہدے ان کو دیے گئے ہیں دوبارہ عہدوں پر لایا جائے. اگر واقعی اگر کمی بیشی ہوئی ہے تو بنا کر موقع دیا جائے, پوچھا جائے کہاں سے غلطی ہوئی ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہے, الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. انسان کا مطلب یہی ہے کہ خطا ہو. تو اگر کوئی واقعہ ہوئی ہے تو بیٹھ کر جو آپس میں مسئلہ سلجھا دیا جا سکتا ہے,
ورنہ ایسا نہیں کہ جو ہے اٹھے ہاتھ جو ہے بڑے عہدے سے جو ہے برخاست کیا جائے اور لوگوں کے اندر افراط تفریط کر دیا جائے، مسلمانوں کے اندر جو ہے آپس میں دلوں میں جو ہے تکلیف دی جائے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس لیے ہم تمام KJF کے اور تعلقہ کے علماء اکرام مل کر، شہر کے تمام عمائدین مل کر، تمام لوگ مل کر ہم حکومت کرناٹک سے اور ہائی کمان کانگریس پارٹی سے درخواست کرتے ہیں اس مسئلے پر غور کیا جائے، ورنہ جو ہے ان کا جب تک اگر غور نہ کیا گیا، اگر صحیح طریقے سے رہنمائی نہیں ہوئی، اگر دوبارہ ہم لوگوں کے عہدے واپس نہیں ہوئے تو ہمارے بزرگان دین جو بات کہیں گے ہم سب مل کر اس پر عمل کریں گے۔ ہمارے بزرگان دین ضلع کے ہو یا ریاست کے ہو یا اور بھی اونچے ہو، ان سے مشورہ کریں گے، اس سے مشورہ کرنے کے بعد جو بھی وہ ہمیں رہنمائی کریں گے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس لیے بار بار اپیل یہی ہے کہ دوبارہ غور کیا جائے، ان کے جو عہدے واپس لیے گئے ہیں ان کو عہدوں پر دوبارہ اٹھایا جائے اور ہماری درخواست یہی ہے۔ ہر آزمائش میں کامیاب ہو، اسی کے ذریعے سے، اس مثال کے ذریعے سے کانگریس پارٹی کو جناب نصیر صاحب کے علم اور بردباری کو سمجھایا جاتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو علم اور بردباری کی صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ جانتے ہیں 1992 کا واقعہ پیش آیا، ایک ایسی سونامی کی لہر آئی جس لہر کے حوالے پوری کانگریس ہو گئی۔ 1992 کے بعد ایسی سونامی آئی، ایسی لہر آئی کہ جس میں کانگریس کا نام و نشان ختم ہو گیا، پھر بھی نصیر صاحب اسی پارٹی میں باقی رہے، اور اسی پارٹی کا ساتھ دیتے رہے اور مکمل آپ نے اس کا حق ادا کیا۔ پھر الیکشن کے اوقات آئے، ایک مرتبہ ان کو ہرایا گیا، دوسری مرتبہ ہرایا گیا، دوسرا ہوتا تو پارٹی چھوڑ کر بھاگ جاتا، اس لیے کہ ہرانے والے کوئی اور نہیں تھے، ہرانے والے کوئی اور نہیں تھے۔ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، عمائدین شہر بیٹھے ہیں، سیاسی قائدین بیٹھے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ علم ہے، ہم سے زیادہ اس بارے میں وہ جانتے ہیں کہ ان کو کیسی کیسی سازشوں کے ذریعے سے ہرایا گیا، ان کے مال کی آزمائش کی گئی، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ان کے وقت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، ان کو ایک بار دو مرتبہ ہرایا گیا اور پارٹی کے لوگ بھی اس میں شریک تھے۔ سب نے دیکھا، باوجود اس کے نصیر صاحب جو ہے کانگریس میں جمع رہے، کانگریس کا برابر ساتھ دیتے رہے، لیکن آپ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے، جوانی تھی، اللہ نے مال بھی دیا تھا، صلاحیت بھی دی تھی، ایک سے دوسرے پارٹی والے آفر بھی دیتے تھے کہ ہماری پارٹی میں آ جائے، ہماری پارٹی میں آ جائے، پارٹی کی دل بدلی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے برابر ہار کا مقابلہ کیا، ایک سے دو مرتبہ آپ نے مقابلہ کیا، آپ برابر استقامت کے ساتھ، علم اور رہنمائی کے ساتھ آپ نے زخم کو بھی سہایا اور ہار کو بھی آپ نے سہا اور برابر کانگریس کا ساتھ دیتے رہے۔ اور جب کانگریس کا حال یہ ہوا 2023 سے پہلے کہ اس کا نام و نشان باقی رہنا کے دور کی بات، پھر اس کے آنے کے لیے کوئی امکان بھی باقی نہیں تھا، کوئی امکان بھی باقی نہیں تھا، لیکن آپ نے برابر علماء کرام کو لے کر مساجد کے صحنوں میں بیٹھ کر آپ نے مشورے کیے، آپ نے محنت کی، کندھے سے کندھا لگا کر آپ نے محنت کی، اور آپ کی محنت پر، آپ کی بات پر سارے کے سارے ضلع کے مسلمان آپ کا ساتھ دیتے رہے، علماء کرام نے بھی آپ کا ساتھ دیا، ائمہ کرام نے بھی آپ کا ساتھ دیا اور مسلمانوں نے آپ کا ساتھ دیا، قدم قدم پر نوجوانوں نے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے گھروں کے عورتوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا، برابر آپ کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو رنگ لایا، اور وہ لوگ جو حکومت سے کوسے دور تھے، جو لوگ کہتے تھے کہ جو اس وقت کے جناب سدراویہ صاحب جو سی ایم ہے، ان کی کرسی اور ان کی ٹکٹ جو ہے، ان کے حلقہ جو ہے، ان کے لیے کامیابی کے لیے دور ہوتا جا رہا تھا،
को इशारा किया गया, टोला वालों को बताया गया कि यहाँ से सिदरा मैया खड़ने वाले हैं, यहाँ से सिदरा मैया खड़ने वाले हैं। हालांकि मुसलमानों का हक था, मुसलमानों का हक था कि कांग्रेस से मुसलमान को सीट दी जाती, लेकिन जनाब सिदरा मैया साहब का नाम कहा गया और बताया गया तो मुसलमानों ने सब्र किया और सारी कदम रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। घड़ियां खत्म होने के करीब पहुंच गई, उसके बाद एक फर्द वाहिद का ऐलान किया गया और उस ऐलान पर 12 या 13 दिन बाकी थे इलेक्शन के लिए, लेकिन वो जनाब अलहाज नसीर साहब की वो बहादुरी, आपका वो शेर दिलाना अंदाज, वो आपकी मोहब्बत, आपकी वो क़ियादत, आपकी वो सलाहियत, आपका वो बड़ापन ने सारे कोलार के मुसलमानों के दिल को जीत लिया। 12 दिन में एक नया फैल जब उतर कर आता है, कांग्रेस पार्टी के नाम से, कांग्रेस के निशान पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है जनाब नसीर अहमद साहब की मोहब्बत में, उनकी चाहत में, उनकी आवाज पर 12 दिन में ये बल्ले बनाकर कांग्रेस के लिए सहरा बांटा है। वो सहरा किसी और का नहीं था, वो जनाब नसीर साहब के सर के लिए वो सहरा था, उनकी कामयाबी थी, उनकी मेहनत थी, बराबर साथ दिया गया और बात यहाँ तक पहुंची तो हुकूमत से दूर थे, वो हुकूमत के करीब नहीं बल्कि हुकूमत पर फायज हुई। हम सब इस बात पर मुत्तफिक थे और इस इंतजार में थे कि जो नसीर साहब इतने मेहनत करके पार्टी को लाए हैं, वफादारी के साथ आपके पार्टी पर सौदा करना चाहते, तो एक मिसाल देता हूँ, सौदा करना चाहते तो मुसलमानों का एक तरफ पूरे का पूरा वोट था। उस वक्त में तीन कैंडिडेट कोलार में थे, एक बीजेपी से था, दूसरा जो था जेडीएस का था और तीसरा जो था और आधा वगैरह था। इन तीनों को देखते हुए अगर बरादरी में वतन के वोट बच जाते और मुसलमानों का वोट एक तरफ हो जाता तो इंशाअल्लाह बरादरी में वतन कुछ और उसके हाथ बटा देते तो मुसलमान को आजाद उम्मीदवार थे, खड़ा करना और जिताना आसान था। लेकिन बावजूद इसके जनाब नसीर अहमद साहब ने उस कुर्बानी को देकर 12 दिन में कोलार से एमएलए को मनाकर लेकर गए, बताए कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कुव्वत क्या है। जनाब नसीर साहब ने इतने मेहनत की, इतनी काविश की, हम इंतजार में थे कि किसी बड़े पोस्ट पर उनको फाइज किया जाएगा, बड़ी मिनिस्ट्री दी जाएगी, लेकिन उसके बाद उनकी सलाहियतों को देखकर, उनकी काबिलियत को देखकर, उनकी सलाहियत को देखकर सीएम ने उनको अपना मुशीर बना दिया, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना लिया। आप बराबर सराबर खिदमत करते रहे, आप बराबर सराबर उस पर फाइल रहे, आप बराबर सराबर अपनी कामयाबी का इजहार करते रहे, लेकिन ये छोटी सी बात पर वो बात क्या है किसी को पता नहीं है, अंदर का माहौल क्या है किसी को पता नहीं है। अगर कोई गलती होती तो अब तक गलती सामने आ जाती, कोई कोताही होती तो कोई कोताही सामने आ जाती, कोई कोताही नहीं है, कोई गलती नहीं है। अचानक आपने जनाब नसीर साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया, ये बड़ा दुख है। ये गोया कि नसीर साहब के साथ नहीं है, ये फर्द वाहिद के साथ नहीं है, बल्कि ये कौम के साथ मजाक है, ये कौम के साथ मजाक है। जो लोग ये समझते हैं कि जनाब नसीर साहब को लेकर पूरे जिला में जो उनका घुटना पीटा जा रहा है, उतने इकराम को क्यों जलाया जा रहा है। अरे भाई, जो कुर्बानी देता है उसे कुर्बानी की अहमियत मालूम होती है, जो कुर्बानी देता है उसे मालूम होता है कि उसमें कितनी तकलीफें होती हैं, कितने तकालीफ को बर्दाश्त किया जाता है। करिए पहुंचकर, गाँव पहुंचकर, गली पहुंचकर, नुक्कड़ में पहुंचकर, घर पहुंचकर कांग्रेस के लिए हमने वोट मांगा और जनाब नसीर साहब बराबर सराबर साथ है। अब उनके साथ जो दोगलापन किया गया है, जो उनके साथ गद्दारी की गई है, उसी पर हम आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस से हमारा ताल्लुक पहले भी था, आज भी है, और नसीर साहब को अगर फिर बड़े ओहदे पर फाइज कर देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ताल्लुक और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत इंशाअल्लाह हो जाएगा। बस यही हम चाहते हैं कि
तो हम कांग्रेस से बड़ी बेचैनी है, तो हमारे बेचैन है। बड़ी खुशी होती थी और बड़ी खुशी होती थी कि जब जनाब नसीम साहब को हम हर जलसे में, हर इजलास में, हमारे तकारीब में ऐसी मोहब्बत के साथ, ऐसे अकीदत के साथ, उनके बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ अब उनके दिल को कांग्रेस पार्टी ने जख्म पहुंचा दिया है। हम यही चाहते हैं कि फिर दोबारा उनको उनके अहदे पर फाइज कर दिया जाए, ताकि पूरी कौम के साथ जो मजाक हुआ है वो मजाक खत्म हो जाए। इसीलिए वो सब किया जा रहा है। जिंदा कौम कहलाई नहीं जाती। आज अगर आप ये सोच कर बैठ जाए तो नसीम साहब के साथ हुए, हमने क्या छोड़े कि हमें आराम से मिला, उन दोस्तों के साथ हुआ, फिर उनके साथ हुआ, खामोश रहे, फिर दूसरे के साथ कैसा ही होगा। इसलिए कि मुनाफिकीन की कमी नहीं है, मुनाफिकीन की कमी नहीं है। मुनाफिक हर जगह पहुंच जाता है और मुनाफिक अपने निफाक की कौम के जरिए से, अपने निफाक के जरिए से कौम में दरार पैदा करता है। इंशाअल्लाह मुत्तहिद रहेगी और ये कौम पूरी की पूरी मुत्तहिद होकर कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है फिर दोबारा जनाब नसीम साहब जो हमारे कायद है, जो हमारे रहबर है और सियासी एतबार से बासलाहियत है, उनको दोबारा अहदे पर फैज कर दिया जाए। बस यही हमारी डिमांड है और यही गुजारिश है, अल्लाह से भी दुआ है। मेरे मोहतरम ने हमारी केजीएफ के जितने भी सारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, उन्होंने आपके सामने खुलासे के एतबार से सारी बात वजाहत से पेश करनी है। ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ पर एक इजलास किए और फिर बातें सुनी और फिर सुनकर यहाँ से उठकर चले गए और फिर हम खामोश रह गए। ऐसा नहीं है, बल्कि आप हजरात को ये बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले जितना भी इलेक्शन हुआ है, इतनी वोटिंग नहीं हुई जितना कि आप हजरात जानते हैं कि 2023 में इलेक्शन के अंदर वोटिंग हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ, आप हजरात जरा मेरी बात गौर से सुन ले कि उस वक्त हमारे पास हमारी खुद की मुस्लिम पार्टियां मौजूद थी और हमारे पास उस वक्त बहुत सारे लोग आते भी रहे और हमें जो है ये बात बताते भी रहे कि आपके साथ वोट लेने के बाद आपके साथ ये हजरात नाइंसाफी भी करेंगे और आपके साथ जो है नाइंसाफी का मामला भी करेंगे। ये सारी बातें लोग कहते रहे, मगर हमने जो है एतमाद करके, भरोसा करके उन पार्टियों को भी मुत्तहिद बनाकर तमाम इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ 2023 में हमने कांग्रेस को काम किया और काम करने के बाद हमने माशाअल्लाह पूरे कर्नाटका के अंदर 1 करोड़ मुसलमान मुत्तहिद होकर काम किया। अच्छा, 1 करोड़ मुसलमान जो मुत्तहिद होकर काम किया, जिसकी बुनियाद पर आप हजरात जानते होंगे कि इसमें उलमा की कितनी मेहनत थी और कितनी इसके अमायदीन शहर और नौजवानों की मेहनत थी। बल्कि आप हजरात को बता दूं कि ये हमारे जितने लीडर्स थे, इन तमाम लीडर्स ने बैठकर उलमा से, मैं आपको जरा मेरी बात क्योंकि आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो 2023 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो जमीर साहब हो, चाहे वो अलहाज नसीर साहब हो, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, तमाम के पास उलमा की बैठक होती रही। बार बार उलमा की मजलिसों में वो जाते रहे और बार बार कई मर्तबा सबीलुल इरशाद अरबी कॉलेज जो है वहां पर भी बार बार मशवरा होता रहा और बार बार उलमा के सामने जो है ये बात बताई जा रही थी कि आप हजरात हमारा साथ दीजिए, जो कुछ आपका हक है हम आपको दोबारा लौटाएंगे। जैसा कि आप हजरात समझ लीजिए कि हमारे हिजाब का मसला है, तो उन्होंने कहा हम जैसे ही इख्तिदार पर आएंगे हम अपने हिजाब के मसले को हम दोबारा इंशाअल्लाह लाएंगे, ये उन्होंने वादा किया।
اور پھر ریزرویشن کا جو مسئلہ تھا جس میں انہوں نے نکال کر چلے گئے تھے، کہا کہ 4% ریزرویشن ہے، اور انہوں نے کہا کہ آگے ہم 8% جو ہے ریزرویشن ہم دیں گے، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے، ہمارے جتنے بھی لیڈرز جب علماء کے پاس بیٹھتے رہے، مشورہ کرتے رہے، انہوں نے یقین دلایا، اور اس پر جتنی بھی پارٹی کے جتنے بھی آج منسٹرز ہو یا سی ایم ہو یا اسی طریقے سے جتنے بھی بڑے بڑے لیڈرز ہیں، انہوں نے علماء کے پاس بیٹھ کر یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کا حق واپس لوٹائیں گے۔ میں آپ کو ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی کولار میں ہمارے ساتھ بیٹھک ہوئی اور کولار کے اندر الحاج نصیر صاحب علماء کے پاس آئے تھے، تو ہم نے یہی مطالبہ رکھا تھا ان کے سامنے کہ آپ جس کا مطالبہ کانگریس پارٹی کا لے کر آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور آ کر آپ نے کہا کہ آپ کوشش کیجئے علماء سے کہ آ کر جیتنے کے بعد آپ حضرات اپنے وعدوں میں باقی رہیں گے، یہ ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا، اور یہ ماشاءاللہ کرناٹکا کے بڑے بڑے علماء اکرام نے بھی رکھا تھا۔ اور جب یہ بات سامنے آئی، الحمدللہ پھر پورے علماء نے ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر متحد ہو کر یہ اعلان کیا کہ بھئی اس مرتبہ جو ووٹنگ ہوگی 100% ہوگی اور کانگریس کو ہوگی، اور بالکل کھل کر کیا کام۔ بلکہ آپ حضرات جانتے نہیں ہیں کہ کئی ہمارے ضلع کے اندر ایسے بھی تعلقے ہیں اور ایسے بھی بوتھ ہیں جہاں پر رات کے 11 بجے تک پولنگ ہوتی رہی، اور 11 بجے تک لوگ ووٹ ڈالتے رہے، اور فیصلے بھی بہت اچھی طریقے سے آئے۔ حالانکہ آپ حضرات جان لیں، علماء سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہر 3 مہینے میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور مسلم مائنارٹی کے جو حق ہے اور جو آپ حضرات کی طرف سے تقاضے مائنارٹی کے مسلم مائنارٹی کے آئیں گے، ہم اس کو حل کریں گے، یہ ان کا وعدہ ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اب بچے ہیں 24 مہینے۔ کتنے بچے ہیں؟ اب صرف 24 مہینے بچے ہیں۔ اب تک کوئی ایسا مشورہ نہیں ہو رہا تھا، کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، اور سب سے آپ حضرات ذرا میں آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جتنے علماء اور ضلع بھر کے جتنے علماء اور پورے کرناٹکا کے علماء، صرف KGF کے اندر یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہے۔ آج جو ہے الحمدللہ بیجاپور کے اندر کئی علماء کی ایسی بیٹھکیں ہوئی، کئی مجلس خائی ہوئی، اور کئی احتجاج جمع کیا گیا، اور اسی طریقے سے تمام علماء نے آ کر یہ مطالبہ کیا کہ جو پارٹی نے فیصلہ لیا ہے اور جو مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے، یہ آپ نے بڑا غلط کیا ہے۔ ہم فوراً آپ کو متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ لیا ہے اس فیصلے کو آپ بدل کر جو ہے اچھا فیصلہ سنائیے، ورنہ 2028 کا الیکشن آنے والا ہے، اس وقت ہم اپنا فیصلہ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے